قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا، صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہو جاتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ تھی کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھی، بہت سمجھدار اور ہمت والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا تھا تو دوسری طرف یمن کے شہروں میں بھی فروخت کیا جاتا تھا۔ طاہرہ نے اپنے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی انتظامی صلاحیتوں کا بھی مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی امانت دار اور صادق یعنی سچا کہتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی سامان لے کر شام جائے تو میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کر لی اور اب وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے غلام کو تاکید کی تھی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا تھا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہو گیا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلے کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے تجارتی قافلہ لے جانے والے نوجوان کو طے شدہ رقم سے بڑھ کر معاوضہ دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے نوجوان کی خوبیوں کے اعتراف کے طور پر چند تحفے بھی اسے پیش کیے۔ طاہرہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی ہوئی۔ دوسرے شوہر بھی وفات پا گئے تو شہر کے کئی معزز سرداروں نے طاہرہ کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن طاہرہ نے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس نوجوان کے بہترین اخلاق سے بہت متاثر ہو گئی ہیں، جسے انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر شام بھیجا تھا۔ نوجوان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ طاہرہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن انہوں نے غور و فکر کر کے اس نوجوان کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ طلب کیا۔ نوجوان کے والد کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، چچا ہی اس کے سرپرست تھے۔ چچا نے اس رشتے کی تائید کی تو نوجوان نے پیغام کو قبول کر لیا۔ بات طے ہو گئی۔ طاہرہ نے نکاح کی تاریخ مقرر کی اور پیغام دیا کہ حسب دستور اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ آئیے۔ مقررہ تاریخ کو نوجوان اپنے بزرگوں کے ساتھ طاہرہ کے گھر آیا۔ نوجوان کے چچا نے نکاح پڑھایا۔ اب طاہرہ اس بااخلاق، دیانتدار، صادق اور امین نوجوان کی بیوی تھی۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو
دنیا کے آخری نبی کا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم اور خوش نصیب خاتون ہیں جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لائی۔ آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہلوایا۔ آپ ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانے میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ افضل تھی، اور اسی طرح ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہے۔